بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مصباح المقربین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران مسلک اہل سنت، ادب خوردگان نکاح محبت، ماہ نور و سرور، ماہ محرم الحرام، آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ اور آنے والا دن یوم عاشوراء ہے۔ محرم کی مہینے کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور محرم کی 10 تاریخ کو تو اور بھی 4 چاند لگ گیا۔ کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام شہر بعد رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد افضل ترین روزہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے، یوم عاشوراء کا روزہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا، امید ہے کہ اللہ پاک اس کے گزشتہ سال پورے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینہ میں آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا، تو اس کے شکرانہ میں ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ نفلی روزہ ہے، سنت نبوی ہے۔ تو 10 محرم کو روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔
اور خصوصی طور پر شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرنا، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، درود و سلام پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا اور ان کی سیرت کو اپنانا، یہ بہترین عمل ہے۔ واقعہ کربلا اسلام کی عظمتوں کا نشان ہے۔ واقعہ کربلا اسلام کی ستوتوں کا بیان ہے۔ واقعہ کربلا میں ملت اسلامیہ کے لیے بے شمار اسباق ہیں، بے شمار نصیحتیں ہیں۔ تو واقعہ کربلا کو محض ایک داستان سمجھ کر نہیں سننا چاہیے، بلکہ واقعہ کربلا کو ایمان سمجھ کر سننا چاہیے۔ احباب ذی وقار، 27 رجب کو امام علی مقام شہزادہ گلگو کبا راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ خیر الانام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 رجب کو مدینہ پاک سے رخصت ہوتے ہیں مکہ کی طرف۔ اس سے 63 برس پہلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان مکہ مکرمہ کی سرزمین سے معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ نانا مصطفیٰ معراج کو چلے تو رجب کی 27 تاریخ تھی۔ نواسہ مصطفیٰ مدینہ سے نکلے تو رجب کی 27 تاریخ تھی۔ نانا مصطفیٰ کو بھی رات کو معراج ہوئی، نواسہ مصطفیٰ بھی رات کو مدینہ سے رخصت ہوئے۔ نانا مصطفیٰ کو معراج ہوئی عرش معلیٰ پر اور نواسہ مصطفیٰ کو معراج ہوئی کربلا معلیٰ پر۔ نانا مصطفیٰ جب معراج کو چلے ساتھ عرشی تھے، نواسہ مصطفیٰ جب معراج کو چلے تو ساتھ فرشی تھے۔ نانا مصطفیٰ معراج کو چلے تو ساتھ نوری تھے، نواسہ مصطفیٰ معراج کو چلے تو ساتھ خاکی تھے۔ نانا مصطفیٰ کو معراج ہوئی تو عالم پر وقوف تھا، نواسہ مصطفیٰ کو معراج ہوئی تو کائنات پر سکوت تھا۔ نانا مصطفیٰ کو معراج ہوئی تو انوار کی بارش تھی، نواسہ مصطفیٰ کو معراج ہوئی تو تیروں کی بارش تھی۔ نانا مصطفیٰ نے بھی رب کا دیدار کیا، نواسہ مصطفیٰ نے بھی رب کا دیدار کیا۔ جب نانا مصطفیٰ کو دیدار ہوا تو حضور مسکرا رہے تھے، جب نواسہ مصطفیٰ کو کربلا میں رب کا دیدار ہوا تو نواسہ نیزے کی نوک پر قرآن سنا رہے تھے۔ 27 رجب کو حضور زمین سے عرش کی جانب روانہ ہوئے اور 27 رجب کو نواسہ مصطفیٰ مدینہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ احباب ذی وقار، وہ وقت کیسا تھا، وہ ماحول کیسا تھا، وہ لمحات کیسے تھے جب نواسہ مصطفیٰ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ آدھی رات کا وقت ہے، مختصر سا قافلہ ساتھ ہے،
آپ نے ریاض الجنہ میں نفل ادا کیے، صلاۃ و سلام پیش کیا، صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد آپ نے جانے کا اذن مانگا، حضور سے اجازت مانگی، اور حالت یہ ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں، اور آپ رو رو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہے ہیں، نانا ہو مبارک تجھے اپنا یہ مدینہ، نانا ہو مبارک تجھے اپنا یہ مدینہ، کربل کے مسافر کا چلا آج سفینہ، علی اصغر علی اکبر میرے ساتھ ہے معصوم سکینہ، علی اصغر علی اکبر میرے ساتھ ہے معصوم سکینہ، اجر رسالت کا کیا خوب ملا ہے، اجر رسالت کا کیا خوب ملا ہے، شبیر آل نبی کو ساتھ لے کر مدینہ سے چلا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں، اور آپ رو رو کے عرض کر رہے ہیں، آغوش رحمت میں لے کر لوریاں دینے والے نانا، میرے ماتھے رخسار اور لبوں کا بوسہ لینے والے نانا، آج میں غمگین اور پریشان ہوں کہ میں آپ کے مدینہ سے رخصت ہو رہا ہوں، وہ مدینہ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں تو شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور جو صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں، اور پھر 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں تو صبح تک حضور کے روضے پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ نانا مصطفیٰ میں آپ کے روضہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے آپ کے روضے پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے، لیکن اب حسین ابن علی پلٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اونگ آئی آنکھ لگ گئی، ادھر ظاہر کی آنکھیں لگیں، ادھر باطن کی آنکھیں کھل گئیں۔ حسین ابن علی نے کیا دیکھا؟ نوری تخت ہے، فرشتوں کی فوجیں ہیں، اور نانا مصطفیٰ تخت پر جلوہ آفروز ہیں۔ حضور نے امام علی مقام کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے آپ نے فرمایا، حبیبی یا حسین کأنی اراکا مرملا عن قریب بدمائکا ومذبوحا بارضی کربلا، اے میرے پیارے حسین، میری آنکھوں کے تارے حسین، اے راج دلارے حسین، اے حسین، میں نگاہ مصطفیٰ سے دیکھ رہا ہوں، میں تصرفات نبوت سے دیکھ رہا ہوں، میں اختیارات رسالت سے دیکھ رہا ہوں، تو ہے اور کربلا کا میدان ہے، تو خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، میری امت کے کچھ نافرمان لوگ تجھے شہید کر رہے ہیں، میں نگاہ مصطفیٰ سے دیکھ رہا ہوں، تیرے خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، میں نگاہ مصطفیٰ سے دیکھ رہا ہوں، تیرے بانجے بھتیجے، تیرے بیٹے میدان کربلا میں خاک و خون کی چادریں تان کر سو گئے ہیں۔ اے حسین ابن علی، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی مینا میں دی تھی، میں سید الانبیاء ہوں، میرے نواسے کی قربانی کربلا کے میدان میں ہوگی۔ اے میرے نواسے، اسماعیل نے خوش ہو کے قربانی دی تھی، تو بھی کربلا میں خوش ہو کے قربانی دینا۔
میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب کربلا کے میدان میں جور و جفا کی آندیاں چلیں گی، جب کربلا کے میدان میں تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیٹے شہید کر دیے جائیں گے، جب کربلا کے میدان میں تیرے سامنے تیرے بھتیجے بھانجے شہید کر دیے جائیں گے، جب کربلا کے میدان میں خاندان اہل بیت کے پھول بھوکے پیاسے مسل دیے جائیں گے، جب کربلا کے میدان میں تیرے بھائی عباس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے، جب کربلا کے میدان میں اونو محمد خون کی چادریں تان کر سو جائیں گے، جب کربلا کے میدان میں بیمار زین العابدین کو ہتھکڑیاں لگا دی جائیں گی، جب کربلا کے میدان میں خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، تیری بیٹیاں، تیری بہنیں، تیری بیویاں، میری شہزادیاں جب جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلیں گی، اے حسین ابن علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اسماعیل نے کربلا میں خوش ہو کے قربانی دی تھی، تو کربلا میں خوش ہو کے قربانی دینا، میرے دین کی آبرو کو بچا لینا، اسلام کی آبرو کو بچا لینا، خلافت کی چادر کو داغدار نہ ہونے دینا، اسلام کی بے داغ چادر پہ دبا نہ لگنے دینا۔ اے نواسائے مصطفیٰ میرا تجھ سے وعدہ ہے، جب کربلا میں جور و جفا کی آندیاں چلیں گی، جب تیری آل پہ پانی بند کر دیا جائے گا، جب خاندان اہل بیت کے پھولوں کو بھوکا پیاسا مسل دیا جائے گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کربلا میں تیری قربانی کا منظر دیکھنے کے لیے میں خود تشریف لاؤں گا، میں خود کربلا کے میدان میں آؤں گا، تیری ماں فاطمہ کربلا میں قربانی کا منظر دیکھنے کے لیے آئے گی، تیرا بابا علی کربلا میں تیری قربانی کا منظر دیکھنے کے لیے آئے گا، تیری قربانی کا منظر دیکھنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے، تیری قربانی کا منظر دیکھنے کے لیے آسمان سے انبیاء جلوہ گر ہوگے۔ اے حسین ابن علی اللہم صبرنی حسینی صبرن و اجرا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے حسین کو کربلا میں صبر عطا فرمانا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کربلا میں حسین ابن علی کو صبر عطا فرمانا، اس کو اجر عطا فرمانا۔ احباب ذی وقار امام علی مقام روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہیں، سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، طبیعت کو سکون ملتا ہے، آپ خاندان اہل بیت کو ساتھ لیتے ہیں، مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، راستے میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، جانے والے آپ کو یہی کہتے ہیں حسین ابن علی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام علی مقام ایک ہی لفظ کہتے ہیں ابھی تو مکہ جا رہا ہوں، پھر وہاں جا کے استخارہ کروں گا، اللہ سے اجازت مانگوں گا، جس طرف اشارہ ملا اسی طرف نکل جاؤں گا۔ لوگ آپ کو یہی کہتے رہتے ہیں۔ احباب ذی وقار اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ فلاں گلی میں نہیں جانا، فلاں شہر میں نہیں جانا، فلاں محلے میں نہیں جانا، قتل کر دیے جاؤ گے، آپ نے سوچنا شروع کر دیا، ذہن میں خیال آنے لگے، سوچنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ابھی عقل سے آپ کام لے رہے ہیں۔ جب تک عقل سے انسان کام لیتا ہے تو اس طرف کبھی نہیں جاتا جہاں سے اس کو پتہ ہو کہ وہاں مار دیا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا۔ عقل ہے، عقل سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، لیکن عقل پہ جب عشق غالب آ جاتا ہے تو پھر انسان آنکھیں بند کر سوئے منزل روانہ ہو جاتا ہے۔ روکنے والوں پہ عقل کا غلبہ تھا، امام علی مقام پہ عشق غالب تھا۔ موت کا نام سن کر لوگ وطن چھوڑ جاتے ہیں، موت کا نام سن کر لوگ شہر چھوڑ دیتے ہیں، موت کا نام سن کر لوگ دوسری سلطنتوں اور ملکوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن قربان جاؤں امام علی مقام پر جیسے جیسے پابندیاں لگتی گئیں، جیسے جیسے راستے روکے جاتے رہے، جیسے جیسے
پابندیاں لگتی گئیں، پانی بھی بند کر دیا گیا کہ شاید حسین کا یقین کمزور ہو جائے، شاید حسین ابن علی یزید کی بیعت پہ راضی ہو جائے۔ لیکن میرے امام نے ایک ہی کہا کہ میں کسی بھی صورت پہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر آج میں نے یزید کی بیعت کر لی تو قیامت تک لوگ یہی کہتے رہیں گے، بادشاہ کیسا بھی ہو، فاسق و فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، تم اس کی بیعت کر لو، دیکھو حسین ابن علی بھی تو بیعت کر کے چلا گیا۔ میری بیعت قیامت تک کے لیے حجت بن جائے گی اگر میں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ یہ نواسہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، یہ کسی عاصی و شاطر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ احباب ذی وقار، مختصر یہ آپ کو لوگ روکتے رہے، آپ کربلا کی طرف روانہ ہوتے رہے، باوجود علم کے آپ چلتے رہے۔ اور اگر یوں کہوں تو سلطان العارفین سلطان باہو نے کیا خوب کہا تھا، عاشق سوئی حقیقی جو قتل معشوق دے مننے ہو، عاشق سوئی حقیقی جو قتل معشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے تے مکھ نہ موڑے تے پاویں وجن سہ تلواراں کھنے ہو، جس پاسے پاوے راز ماہیدہ تے لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو سر دوے مگر راز نہ بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے مگر راز نہ بننے ہو۔ 2 محرم کو آپ کربلا کی زمین میں پہنچے، کربلا میں آپ نے قدم رکھا، جیسے ہی امام علی مقام نے کربلا کی زمین پہ قدم رکھا تو ذروں کو آفتاب بنا دیا، قطروں کو کحر نیاب بنا دیا اور موت کو حیات بنا دیا۔ کربلا میں پہنچے تو آپ کی سواری رک گئی، آپ نے کسی گزرنے والے سے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ تو اس نے کہا ہاذہ الارض کرب و بلا، یہ تو کرب و بلا کی زمین ہے۔ امام علی مقام نے اپنے رفقاء و احباب سے کہا اپنی سواریوں سے نیچے اتر آؤ، خیمے لگاؤ، یہی وہ زمین ہے جس کی خبر نانا مصطفیٰ نے مجھے دی ہے، یہی وہ زمین ہے جس کی خبر مجھے نانا میرے باپ علی نے دی ہے، یہی وہ زمین ہے جس کی مٹی نانا مصطفیٰ نے ام سلمہ کو دی ہے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے خیمے لگے گے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے مقتل بنے گے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے خون بہیں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ اے میرے رفقاء و احباب، اپنی سواریوں سے نیچے اتر۔ آپ نے وہاں خیمے لگا لیے۔ 2 محرم 2 محرم سے 7 محرم تک گورنر کے کوفہ عبداللہ ابن زیاد کی طرف سے خطوط آتے رہے، رسالے آتے رہے، پمفلٹ آتے رہے، گفت و شنید ہوتی رہی، راستے روکے جاتے رہے، پابندیاں بڑھتی رہی۔ 7 محرم کو گورنر کوفہ عبداللہ ابن زیاد نے یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ خاندان اہل بیت پر پانی بند کر دیا جائے۔ جانور پانی پی سکتے ہیں لیکن حسین ابن علی آل علی جو ہے وہ پانی نہیں پی سکتے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ شاید حسین کا یقین کمزور ہو جائے، شاید حسین ابن علی یزید کی بیعت پہ راضی ہو جائے۔ 9 محرم کو گورنر کوفہ عبداللہ ابن زیاد، اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤں، گورنر کوفہ عبداللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد جرنیل کو بھیجا۔ کون عمرو بن سعد؟ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد 9 محرم کو عصر کے ٹائم لشکر لے کے آیا۔ اس نے کہا حسین آپ بھی بیعت پہ راضی ہو جاؤ، 1 دن کی مہلت ہے، آپ بھی بیعت پہ راضی ہو جاؤ۔
آپ نے ایک ہی لفظ فرمایا، دل ہمارا جذبہ غیرت کو کھو سکتا نہیں، ہم کسی کے آگے جھک جائیں ہو سکتا نہیں، مر کر بھی راہ خودداری سے بھٹک سکتے نہیں، مر تو سکتے ہیں مگر لچک سکتے ہیں، ہم بیت پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ احباب ذی وقار، 10 محرم کی صبح یزیدی فوجیں سامان جنگ کے ساتھ لیس ہو کر میدان کربلا میں رقص کرنے لگے۔ بس آخری جملہ کہہ کے اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ احباب ذی وقار، موت سے ہرگز نہ ڈریے، موت سے نہ گھبرائیے، بلکہ موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا مر جاؤ۔ موت سے نہ ڈرو، موت سے نہ گھبراؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں فنا ہو جاؤ۔ مولا روم مست بادہ قیوم نے کہا تھا، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان غیب جانے دیگر است، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں فنا ہو جاؤ، اس کے آگے تسلیم رضا ہو جاؤ، موت سے ہرگز نہ ڈرو۔ جب موت تمہارے سامنے آئے تو موت تمہیں جھک کے سلام کرے اور کہے میں کہاں آ گئی۔ احباب ذی وقار، مرنے سے پہلے مرنا یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں فنا ہو جانا، روح والضحیٰ پہ قربان ہو جانا، عشق مصطفیٰ میں قربان ہو جانا، جمال خدا پہ قربان ہو جانا، اپنے دل کو زلف واللیل میں باندھ لینا۔ جو لوگ مر مر کے جیتے ہیں، جی جی کے مر جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں جو حق کے نام پر، وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔ احباب ذی وقار، موت جب کربلا کے میدان میں آئی، جب اس نے حسین ابن علی کے لشکر کا سامنا کیا، میرے حسین ابن علی کے سپاہیوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا شروع کر دیا، موت گھبرا گئی۔ احباب ذی وقار، موت ڈرتی ہے یقین والوں سے، موت ڈرتی ہے ایمان والوں سے، موت گھبراتی ہے عشق والوں سے، موت گھبراتی ہے اللہ کی رضا میں فنا ہونے والوں سے۔ کربلا میں جب موت آئی، حسین ابن علی کے لشکر کے سپاہیوں نے، بچوں نے موت کو کھلونا بنا لیا، بوڑھوں نے موت کو خساب بنا لیا، جوانوں نے موت کو تماشا بنا لیا۔ موت نے جھک کے سلام کیا اور کہا، حسین ابن علی، اب تا قیامت جہاں تو ہوگا، جہاں یہ تیرے سپاہی ہوں گے، میں آؤں گی ضرور، مارنے نہیں آؤں گی، جب بھی آؤں تو قیامت آقا نے سلام کرنے آؤں گی۔ قرآن نے کہا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، حسین آج بھی ہے زندہ، کربلا کی خاک سے پوچھو، حسین آج بھی ہے زندہ، کربلا کی خاک سے پوچھو۔ نور ذات لم یزل صاحب لولاک سے پوچھو، علی اکبر علی اصغر سخی عباس کا درجہ کس و ناقص سے مت پوچھو، خدا کے قرآن سے پوچھو۔ تو احباب ذی وقار، امام علی مقام نے اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، خلافت کی چادر کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جانیں اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دی، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ الا اللہ است حسین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے اللہ